لائی ہوں شربت میری پیاری دان کو مارو رہی ہے دیدے شام کو مہمان بدھے گلے سے نہ جارے سمان کو دادی کہیں گی کہ زلف سوار لوں لو اٹھو یہ پھٹا ہوا لو اٹھو یہ پھٹا ہوا کرتا لوں اصغر کی بھولی بات سناؤ نثار ماں اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں سیری کمین ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا کی جا کے در پہ بلاؤ نثار ماں ماتم کے گل ہے نا رونے کا جوش ہے ماتم کے گل ہے نا رونے کا جوش ہے جو خاموش ہے تو سب خاموش ہے جو خاموش ہے تو سب خاموش ہے تم نے جو شام سے میرے بانوں پہ سر دھرا میں سمجھتی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا آئی ہے آج سونے کو خود میری مہرباں اس درد لا دوا کی خبر تھی نہ مطلقاً آباد گود تھی میری خالی کرنے کو سوئی تھی
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات محمد. حاضرین گرامی حضرات محترم عزاداران شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا آج پوری مجلس ہم شہزادی سکینہ کو پڑھیں گے. ایسے تو جتنے بھی ہمارے معصوم ہیں 14 معصومین ان کا تذکرہ کرنا آسان ہے کیونکہ بہت سی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے، لیکن شہزادی سکینہ کے صرف 2 رسالے ہیں جو تحقیق کرنا پڑتا ہے، کتابوں میں پڑھنا پڑتا ہے، قرآن سے آیت ثابت کرنی پڑتی ہے. پورے قرآن مجید میں سکینہ کا لفظ 6 مرتبہ آیا. پورے قرآن مجید میں سکینہ کا لفظ 6 مرتبہ آیا. سورہ بقرہ میں 1 مرتبہ، سورہ توبہ میں 2 مرتبہ اور سورہ فتح میں 3 مرتبہ. سورہ فتح میں 3 مرتبہ. اور اس میں بھی جو ہے جو سورہ فتح میں 3 مرتبہ آیا ہے السکینۃ، اس کی سکینہ مخصوص کر دیا 3 مرتبہ. السکینہ مخصوص سکینہ، اس کی سکینہ، کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی سکینہ مخصوص. اور سکینۃ نکرہ کے ساتھ 2 مرتبہ آیا. اور السکینہ الف لام معرفہ کے ساتھ 1 مرتبہ پورے قرآن مجید میں سکینہ کا لفظ آیا ہے. کل 6 مرتبہ سکینہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ فَرَيَّهْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں ہے. پھر آیت آگے بڑھتی ہے علی اکبر کا ذکر بھی ہے، علی اصغر کا بھی ذکر ہے. میں کہتا ہوں علی اکبر سکینہ کے بھائی ہے، علی اصغر بھی سکینہ کے بھائی ہے. تو اگر علی اکبر اور علی اصغر کا ذکر ہے تو سکینہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور قرآن میں تدبر کیا کریے، تفکر کیا کریے، سوچا کریے، فہم و فکر خرچ کریے. قرآن آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آپ قرآن میں فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. کیا تمہارے دلوں میں تالا پڑا ہوا ہے؟ قرآن دل میں اس وقت اترے گا جب دل سے پڑھا جائے گا. اور دل محبت کا حساب کتاب رکھتی ہے. دل کا تعلق محبت سے ہوتا ہے. اگر محبت علی دل میں ہوگی تو قرآن دل میں اتر جائے گا. اگر محبت علی دل میں نہیں ہوگی تو حلق میں اٹک جائے گا. هو الذی، جو سورہ فتح کی آیت میں نے پڑھی ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. سکینہ کو ہم نے، وہی تو اللہ ہے، هو الذی، وہ اللہ، هو الذی انزل، نازل کیا سکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں پر سکینہ کو نازل فرمایا. قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. کیوں نازل فرمایا؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ جو دل میں جو محبت ایمان ہے دل میں، اس ایمان میں اضافہ ہو جائے. اب ایمان کون ہے؟ آپ کون نہیں فرما رہے؟ ایمان کون ہے؟ یہ جملہ بدل کے کہہ دو، کل ایمان کون ہے؟ یعنی جو مومنین اللہ مان رہے ہیں، جو کل ایمان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن بھی ہے، وہ مودت بھی رکھتے، محبت بھی رکھتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. جو ان کے دل میں کل ایمان کی محبت ہے، مودت ہے، ایمان ہے، اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. سکینہ کو اس لیے نازل کیا، سکینہ کو اس لیے بھیجا کہ جو ایمان دل میں ہے، کل ایمان کی محبت ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز. ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز. جز میں گنجائش پیدا کرنا آسان
کل میں گنجائش پیدا کرنا مشکل ہے. جو کل ایمان میں بھی گنجائش پیدا کرتے ہیں اسے سکینہ کہتے ہیں. مل کے سلوات پڑھیے. مولا حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ، سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر علیہ السلام. مولا حسین ارشاد فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو، جس گھر میں رباب نہ ہو، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. مولا حسین کا کلام بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، اہل بیت علیہ السلام کا کلام تھا. اب بنی امیہ نے بھی اپنے بیوی کا نام رباب رکھ لیا، اپنی بیٹیوں کا نام سکینہ رکھ لیا. اب زندان میں جو شہید ہوئی ہے وہ ہماری سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہے. اب یہ جو فتوے لگتے ہیں، یہ مفتی جو کہتے ہیں ایک سکینہ تھی معاذ اللہ اور وہ 102 سال جی، وہ سکینہ ہماری سکینہ نہیں ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو شعر تھا، جو کلام تھا، وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے جس میں سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو. تو ہر ایک نے، ہر بنی امیہ کے لوگوں نے بھی اپنے بیوی کا نام رباب، اپنے بیٹی کا نام سکینہ رکھ دیا. اب جو گھر گھر بتا رہی تھی وہ سکینہ بنت الحسین ابن نمیر تھی، سکینہ بنت الحسین نہیں تھی. تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ هو الذي انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے. آزاد محترم شہزادی سکینہ کربلا کی سرزمین پر 4 برس کی تھی، تو 4 برس کی. اور جب مدینے میں پیدا ہوئی، امام حسین علیہ السلام سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا سکون سکینہ تھی، سینے پہ شہزادی سکینہ سویا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کی. یا ایھا النفس مطمئنہ امام حسین ہے، نفس مطمئنہ کا بھی سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ یہ نام نہیں ہے، لقب ہے. جو معصوم امام حسین علیہ السلام نے شہزادی سکینہ کو لقب دیا ہے، یہ لقب ہے. نام فاطمہ ہے. نام بعد امام حسین سے کسی نے علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. کہا اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں ہوگی تب بھی میں نے فاطمہ رکھتا. آپ نے غور نہیں فرما. میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مولا حسین چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں 1000 مرتبہ علی علی ہو، 1000 مرتبہ فاطمہ پر. ایک منٹ کی سلمان کی. اور دیکھیے کہ یہ بی بی شہزادی سکینہ وہ ہستی ہے جن کے لیے امام محمد باقر صلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں السکینۃ هو الایمان، سکینہ ایمان ہے. موسیٰ کاظم صلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا سکینہ کیا ہے؟ سکینہ کہا السکینہ قال روح اللہ، اللہ کی روح سکینہ ہے. یہ وہ روح ہے جو ہر نبی پر نازل ہوتی رہی، اور جب نبی کے درمیان کچھ اختلاف ہوا کہ امت اور نبی کے درمیان، تو اسی روح نے جو اللہ کی روح ہے رہنمائی کی اور اختلاف کو دور کیا اور ایک کا اتحاد پیدا کیا. سکینہ. اور امام شاہ خراسان امام رضا صلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، کتاب کا نام ہے عیون الاخبار، عیون، کہ سکینہ مر سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ کہا الریح، یہ ایک طیب ہوا ہے.
جنت میں رہتی ہے، ایک طیب طاہر ہوا ہے جو جنت میں رہتی ہے، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے. اس کی صورت انسانوں جیسی ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اسی سکینہ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کیسے بنایا جائے، کتنا بڑا بنے. تو اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجیے، اس سکینہ کا خانہ کعبہ سے بھی کوئی تعلق ضرور ہے. سکینہ شہزادی سکینہ کا خانہ کعبہ سے بھی کوئی تعلق. الریح طیب ہوا ہے جو جنت میں رہتی ہے، جس کی صورت جو ہے انسانوں جیسی ہے اور سیرت رحمان جیسی ہے. صورت انسان جیسی، سیرت رحمان جیسی، اسے سکینہ کہتے ہیں. دیکھیے دوستو، شہزادی سکینہ کربلا میں 4 برس کی تھی، مدینے میں پیدا ہوئی اور اہل بیت کا گھرانہ ہے. مولانا حسین، آقا حسین علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اس بچی سے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو کمالات کا جتنا حامل ہوتا ہے اتنا ہی معصوم کی محبت کا حقدار ہوتا ہے. جو کمالات کا جتنا حامل ہوتا ہے اتنا ہی معصوم کی محبت کا حقدار ہوتا ہے. وہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام جس نے جو ہے کتنی مصیبتیں برداشت کی. انشاءاللہ میں شہادت شہزادی سکینہ کا کی آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ سکینہ شجرہ نسب دیکھیے کہ ان کے بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، ان کی مادر گرامی رباب ہیں، ان کے دادا علی مرتضیٰ ہیں، ان کی دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کا نام بھی فاطمہ ہے اور فاطمہ سکینہ کا نام بھی فاطمہ ہے. لیکن جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کا رسول استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا. یہ فاطمہ سکینہ ہے جو حسین علیہ السلام کا قلب ہے. جب فاطمہ سکینہ آتی تھی تو حسین زمین پر لیٹ جاتے تھے، سینے پہ لٹا دیتے تھے. اتنی محبت. امام حسین بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنی محبت دو، اپنے بچوں سے محبت کرو. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی آپ کی کنیز ہے، آپ کے بچے آپ کے غلام ہے. ان کی تربیت تعلیم کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر باپ دیندار ہو تو دین دہلیز تک پہنچتا ہے، لیکن اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے. ایک مل کر بہترین سے بات دیندار بنیے. وہ دین جو خدا بندی عالم کا دین ہے، وہ دین جو حسین علیہ السلام کا دین ہے، وہ دین جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دین ہے. دیکھیے آپ نے میرے جملوں کو غور دی. مولا علی کا جملہ تھا وہ کہ اگر والد دیندار ہو تو دہلیز تک دین پہنچتا ہے، لیکن اگر والدہ دیندار ہو تو نسلوں تک جاتا ہے دین، نسلوں تک پہنچتا ہے. رباب بھی دیندار ہے اور آقا حسین تو خود دین ہے. شاہد حسین، بادشاہت حسین، دین ارد حسین، دین پناہ ارد حسین، سردار مدار در دست یزید حقا کے بلائے لا الہ ارد حسین. دیکھیں جب علی اکبر پیدا ہوئے، جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو مولا حسین کا چہرہ کھل اٹھا. تہللا حسین فرحن و سرورن، چہرہ کھل اٹھا اور ایک مرتبہ وہ جلال آ گیا مولا حسین کے چہرے پہ. لیکن جب سکینہ پیدا ہوئی تو ایک لفظ مولا حسین علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. جب بی بی سکینہ پیدا ہوئی ہے تو آقا حسین نے کہا لا الہ الا اللہ. اس سے ایک نتیجہ مجھے دینے دیجیے
یہ سکینہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا نام سکینہ ہے. لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا نام سکینہ ہے. اور دوستو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے 4 برس کے. 4 برس کے سن میں آپ اپنے بچوں کو کتنی محبت دیتے ہیں. اور کوئی اگر محلے میں اسے تماچا مار دے تو آپ جا کر اس سے لڑتے ہیں. کیوں؟ بچوں کو کیسے مارا، بچے کو کیسے مارا ہمارے. لیکن 4 برس کی بچی کو تماچے پہ تماچا شمر مارتا جاتا تھا. اور کس کو پکارے؟ بچی چھوٹی سی کس کو پکارے؟ حضرت عباس علمدار کے علم پہ آپ دیکھتے ہیں ایک مشق ہوا کرتا ہے، چھوٹا سا مشق. وہ نشانی ہے کہ عباس علمدار سکائے سکینہ ہے. سکینہ کا خوش مشق جو ہے چھن گیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. آج آپ شہزادی سکینہ کا پرسہ دینے آئے ہیں دوستو. لیکن چلتا آپ کو شام کی زیارت سے نوازے جہاں پہ شہزادی کا جو ہے روزہ مبارک ہے. شہزادی سکینہ تو پیاسی رہ گئی، لیکن قبر کے باہر ایک جو ہے چشمہ ہے جو بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. کوئی بیمار وہاں پہ جائے تو اسے شفا یاب ہو جاتا ہے، شفا ملتی ہے. آئے سکینہ کے غم پہ رونے والوں، آئے حسین کہہ کے گریہ کرنے والوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا یا حسین کہہ لینا یا سکینہ کہہ لینا، کیونکہ سکینہ پیاسی رہ گئی. غازی عباس کا بازو کٹ گیا. عزیزو آج آپ فرصہ دیجیے اور رونے میں شرمائیے گا نہیں. دیکھیے کہ شہزادی سکینہ کو کتنی تکلیف دی گئی ہے، کتنی تڑپتی رہی ہے شہزادی سکینہ. زندان میں شہزادی سکینہ دروازے پہ بیٹھی رہتی اور شام والے آتے اور کوئی اگر چادر دے دیتا، بے مقدم چادر بیٹھتے. اگر کوئی چادر دے دیتا تو نیزے کی علی سے دشمن واپس چادر لے لیتے. نیزے کے لیے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چادر ننھی سی سکینہ کے لیے آئی. سکینہ نے چادر پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ہاتھوں سے پکڑی ہے. ایک مرتبہ ایک نیزہ آیا اور آنے کے بعد چادر تو لوٹ لیا، چادر تو چھین لی گئی، لیکن اللہ اکبر سکینہ کا بازو زخمی ہو گیا. ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی چادر چھین لی گئی. نیزے کی علی سے سکینہ کا بازو زخمی ہو گیا. دوستو آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ پرسہ دینے آئے ہیں. ارے رباب کو سکینہ کا پرسہ دیجئے، آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کو سکینہ کا پرسہ دیجئے. اب شہزادی زینب کے آغوش میں گود میں شہزادی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے اور گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے. بازو زخمی ہے. کیسے زخمی ہوا؟ نیزے کی علی سے شہزادی سکینہ کا بازو زخمی ہوا. ارے نیزے کی علی سے مجھے یاد آیا علی اکبر کے سینے پہ بھی ایک نیزے کی علی چوب گئی تھی، لیکن وہ کیسا نیزہ تھا جو سینے کو آر پار کر کے نکل گیا. شہزادی سکینہ روتی رہی ہے. دیکھیے کہ شہزادی سکینہ زندان میں صبح دن رات روتی تھی، اب خصوصاً رات بابا کو یاد کر کے روتی تھی. ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. رات میں کیوں گریہ کرتی تھی بیوی؟ اسی لیے کہ رات میں شہزادی سکینہ کو بابا حسین کی یاد آتی تھی. بابا حسین کے سینے پہ رات میں سکینہ رویا کرتی تھی. ارے رات میں جب سکینہ کو بابا کا سینہ نہیں ملتا تو کروا جو ہے زندان کے خاک پر بے ہوش ہو کے آہ بھر کر سکینہ گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی. اور شہزادی سکینہ کو کتنی تکلیف دی گئی. دیکھیے کربلا سے کوفہ ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، جس کے اونٹ کا جو ہے پورا بدن لہو لہان ہو گیا. سکینہ کا سینہ جو ہے چھلنی چھلنی ہو گیا. ارے کوفے میں شہزادی سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی اور شمر نے
سکینہ کو تماچے اسی لیے مارے کہ سکینہ بابا کے لاشوں سے لپٹ کر رو رہی تھی، اس کی سزا دی ہے تماچوں کے ساتھ، لیکن ایک تماچے نہیں مارے، سینکڑوں تماچے شہزادی سکینہ کو مارے گئے اور کان کے گوندے کس طرح چینے گئے۔ دوستو، آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سلامت رہے، لیکن حسین علیہ السلام کی بچی کا آج غم ہے، ماتم ہے، آج جو ہے سب جگہوں پہ شبیداری ہے، کیونکہ آج سکینہ شہید ہو گئی۔ اگر آپ آج جو ہے شرم کر کے روئیں گے تو آپ کو جو ہے امام حسین کو کیا شکل دکھائیں گے؟ آج آپ ایسے نہیں رونا، ایسے رونا کہ آواز شام تک جائے، سکینہ کا ماتم کیا گیا۔ ہاں، ایسے ہی پرسہ دیجئے۔ آج امام زمانہ آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، وہ امام جو سکینہ کے غم پہ روتا ہے، فرماتا ہے سلام ہو اس سکینہ پر جن کے رخساروں میں تماچے مارے گئے، سلام ہو اس سکینہ پر جن کے کانوں سے تازہ خون کربلا سے کوفہ سے شام تک بہتا رہا، سلام ہو سکینہ پر جس کے گلے میں رسی باندھ دی گئی، رسی کا پھندا باندھ دیا گیا۔ ارے زندان میں پانی نہیں دیا جاتا تھا، ٹھنڈا پانی شہزادی سکینہ کو نصیب نہیں ہوا۔ عزیزانو، آپ کو پتا ہے شہزادی سکینہ روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی روتے ہوئے اٹھی اور فرماتی ہے پھوپھی اماں زینب، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو میرے بابا آئے تھے، فرما رہے تھے سکینہ تمہارے کان کا درد کیسا ہے میرا؟ سکینہ کے کانوں سے تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ مولا حسین خواب میں آئے ہیں اور فرماتے میرے لال آپ کے کان کا درد کیسا ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی آپ کو تکلیفوں کا آپ کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ دیکھو تمہاری دادی بھی آئی ہوئی ہے، ایک نقاب بی بی سکینہ کو کلیجے سے لگا کے ارے میرے لال تسلی دے رہی ہے، کہا دادا علی بھی آئے ہیں، ارے ساتھی ایک کوثر آپ کو کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیزانو، آپ اس طرح جو ہے مسائل پر نہیں رویا کرتے۔ دیکھیے امام فرماتے، ہر معصوم فرماتا تھا امام حسین کے مصائب پر اور جو ہے کربلا کے شہیدوں کے مصائب پر، شام کے شہیدوں کے مصائب پر اس طرح نہیں روتے، ایسے روئیے جیسے کوئی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے۔ آئے سکینہ شہزادی سکینہ پھوپھی زینب سے فرماتی میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ابھی تو میرا بابا یہیں پر تھا اور مجھے تسلی دے رہا تھا، میرے رخساروں کو دیکھ کر رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہہ رہا تھا بیٹا تجھے کتنے تماچے مارے، تجھے تماچے کتنے مارے میرے لال؟ ارے دیکھیں 4 برس کی بچی ہے، آقا حسین نے گلیجے سے لگایا، شہزادی زہرا جو نقاب پوش میں آ گئی اور نقاب پوش میں آنے کے بعد شہزادی سکینہ کو تسلی دیتی ہے۔ اب تمام بیویاں سمجھ گئی کہ کیا ماجرا ہے، سکینہ ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ تمام بیوی ایک کے بعد ایک سکینہ کو کلیجے سے لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے۔ اب پھوپھی زینب کے کلیجے سے جیسے ہی لگی، اب دیکھا شہزادی سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیدنا سجاد قریب آئے، نفسوں کو ٹٹولا، آواز اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ سکینہ شہید ہو چکی، آواز رونے کی برپا ہوئی، تمام بیویوں کا ہجوم گریہ کر رہا ہے، شام میں رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ آواز جو ہے یزید کی تک پہنچی۔ یزید کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہا جاتا ہے جو بیوی رات و دن رویا کرتی تھی، 4 برس کی حسین علیہ السلام کا سکون تھی، وہ شہید ہو گئی، وہ مر گئی۔ کہتا ہے کیا کیا جائے؟ ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے۔ غسالہ کو بھیجا، ایک مرتبہ غسالہ سے کہا کہ جو ہے پانی لایا جائے، تو پانی کتنا بھیجا دوستو؟ یہ یزید ہے، یہ نہیں چاہتا کہ وہ غسل کے پانی میں سے کوئی پانی بھی پی لے، تو اتنا پانی بھیجا کتنا وضو کیا جاتا ہے۔
تڑپ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، شہزادی زینب رو رہی ہے، تمام بیویاں پرسا دے رہی ہیں۔ سید سجاد سے جو ہے غسالہ آئی اور آنے کے بعد وہ پانی سے جو ہے غسل دینا چاہتی ہے، اور کرتا جیسے ہی ٹٹولا تو داغ نظر آئے تو پوچھا بیویوں سے یہ داغ کیسے ہیں؟ کہا یہ داغ جو شمر کے تماچے کے داغ ہے، یہ تازیانوں کے داغ ہیں جو کربلا سے کوفہ سے شام، یہ نیزے کی انیوں کے داغ ہے۔ یہ داغ کیسا؟ کہ یہ وہ داغ ہے جب کرتے سے آگ لگ چکی تھی شام غریبہ، اور ایک مرتبہ سکینہ دوڑتے ہوئے جا رہی تھی، آواز دیتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ اور عزیزو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ جو ہے غسل دیتے جا رہے ہیں اور سینے پہ داغ ہے، زخمی ہے، کفن نہیں دیا گیا، وہی کرتے میں شہزادی سکینہ کہ جو ہے کفن بنا، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر پہ لنگر ہے، گلے میں خاردار پاؤ۔ سید سجاد اسی لیے بھی اشام 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 کہتے تھے کہ ایک زندان شام ہے، 3 مرتبہ شام کہنے سے مراد بازار شام، دربار شام اور زندان شام میں شہزادی سکینہ کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتی ہے سکینہ۔ ایک مرتبہ سید سجاد ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے زندان میں ہی قبر کھودی گئی۔ دوستو جب کوئی مرتا ہے تو شام میں بابو ساعد کا قبرستان ہے، وہاں پہ دفنایا جاتا تھا، لیکن شہزادی سکینہ کو زندان میں اسی لیے دفنایا گیا کہ اگر بابو ساعد پہ دفنایا جاتا تو یزید کے چہرے پہ سے پردہ اٹھ جاتا، حسین کی چھوٹی سی بچی کو زندان میں شہید کر دیا گیا۔ ہائے سکینہ، ایک سورہ فاتحہ عزیزو، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، ایک سورہ فاتحہ پڑھوں گا، دونوں کی فیملی اور مان کی فیملی کے لیے سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب مالک حسین حسین سیاست میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا کہ جب ستاتی ہے جدائی آپ کی، اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے۔ یہ سن کے زینب دلگیر بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں، سنو کہانی سنو اے سکینہ، کہانی سنو اے سکینہ، کہانی سنو۔ ایک شہنشاہ تھا اے سکینہ، ایک شہنشاہ تھا، یثرب رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پر جبریل سا دربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے کوئی نہ کھولی جاتا تھا، آسمان اس کے سخاوت کی قسم کھاتا تھا۔ اے سکینہ کہانی سنو، اے سکینہ کہانی سنو۔ اس کے بابا کو دریم کہا جاتا تھا، من شہزادی کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹی میں نظر عکس نبی آتا تھا، بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کے رگوں میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سارے کی طرح رہتی تھی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ ایک شہنشاہ
जो घर से सफर पर निकला उसका सब कुनबा भी कुर्मा की हिफाजत में चला। अस्पियों ने उसे फिर दस्ते बला में घेरा 3 दिन तक उसे पानी भी मैसर न हुआ। हो गई अब हर एक दौर जफा उसके लिए और फिर जंग का मैदान सजा उसके लिए। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके बेटे के सीने में सीना टूट गई, भाई के हाथ कटे तीर लगा मस्त छिड़ी। लाश पामाल भतीजे की भी मक्तल में हुई, बेदबा कत्ल हुआ उसकी छुरी दिल पे चली। उस शहंशाह के गोदी में लहू रोता था, वह हुसैना का एक शोर बपा होता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। में जलने लगे न देव सितमगर आए, उस शहंशाह की बच्ची ने तमाचे खाए। कान जख्मी हुआ आँख से टपका आए, ढूंढने बाप को मक्कल में वो कैसे जाए। जल्दे दागन में लिए गंजे शहीदा में गई, रस्सी गर्दन में बंदी शाम के जिंदा में गई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। फिर सकीना ने कहा, हाय सकीना। फिर सकीना ने कहा, रहते हैं वो लोग कहाँ। बोली ज़ैनब के हुए सब वो अच्छी जिंदा, किस्सा आखिर हुआ नींद आई ना उसको मेरी जान। बोली रो रो के सकीना फूफी अब नींद कहाँ। तुम तो कहती थी कहानी सुनो नींद आती है, इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। नज़ा जिससे लगा सीने में मेरा भैया है, मेरे असफल को लईनों ने जिसे मारा है। मेरी दादू को भी जान मेरी जाती है, ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। जिसके सीने पे शहंशाह की नींद आती थी, लच में आए चचा कह के वो चिल्लाती थी। जिसके कानों से लहू बहता था वो प्यासी थी, अपने बाबा की जुदाई में मरी जाती थी। उस शहंशाह की बेटी वो सकीना मैं हूँ, जिसका दुश्वार हुआ कैद में जीना मैं हूँ। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। खत्म अब सरवर और रेहान कहानी ये हुई, वो जो सुनती थी कहानी वो सकीना न रही। हमें जंजीर नकाहत से उठाए कैदी, एक नन्ही से लहता अपने हाथों से बनी। उस शहंशाह की गोदी में लहू रोता था, वह हुसैना का एक शोर बपा होता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना